إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اپنے دل میں نور ایمان کی تجدید کے لیے جمعۃ المبارک جیسا عظیم پاکیزہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور دن عطا کیا. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اس جمعے کے عظیم دن میں جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے ویسے عبادت کی. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر کہ جنہوں نے ہر زمانے میں انسانیت کے سامنے اس جمعے کے تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی عظمت، اس کو اپنی زبان سے بھی بیان کیا اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا. پیارے ایمان والے بھائیوں، میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو دوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ. وذروا البیع، اپنی تجارت، کاروبار اور زندگی کی مصروفیتوں کو چھوڑ دو.
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اے کاش کہ تمہیں علم ہوتا، تم جہالت کے اندر نہ ہوتے۔ اگر تمہیں علم ہوتا تو تمہیں اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا کہ اللہ کے ذکر کے لیے جلدی آ جانا اور اپنی تجارت کو چھوڑ دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ سب ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو حق پہنچتا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو حکم دے، کیونکہ مجھ پہ اور آپ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اس اللہ احکم الحاکمین کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اس لیے اس اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حکم دیں، اور اللہ کے حکم کو ماننا یہ ہر ایمان والے پہ لازم، واجب اور فرض ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے تو اس انسان کو نافرمان مانا جاتا ہے، وہ انسان گناہگار ہے، یہ ایسا انسان ہے جو نعوذ باللہ اپنے لیے جہنم کے رستے کو ہموار کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جمعے کے خطبے کو اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ کتنا عظیم یہ جمعے کا خطبہ ہے، اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطبے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ احکم الحاکمین کی طرف ہو جاتی ہے وہ چیز عظمت حاصل کر لیتی ہے، مقدس اور بابرکت بن جاتی ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو دوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ، کیونکہ اس دنیا میں دو سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک دل اور ذہن کا سکون، غم نہ ہو دل میں، ذہن میں خوف اور خدشے نہ ہو، تو سب سے بڑی نعمت اس دنیا کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی غموں اور خوف سے پاک ہو، اور دوسری بڑی نعمت اس دنیا میں صحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اچھی روزی عطا کر دے۔ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت جو قریش ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل مکہ پر دو نعمتوں کا ان کو احسان جتلایا، ان میں یہی دو نعمتیں تھیں کہ آمنہم من خوف، اللہ نے انہیں خوف سے نجات دی اور امن عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روزی عطا کی۔ اور یہ جو جمعے کے خطبے کو سننا ہے، اس سے انسان کے ذہن سے خوف اور غم ختم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار رہنا، اس بات کو اپنے دل پہ منقش کر لینا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، خوف اور غم ختم ہو جاتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی دکھوں سے پاک ہو، مصیبتیں میرے سے دور ہو جائے، میرے گھر میں مصیبتوں کا آنا نہ ہو، ہر طرح کا خوف اور خطرہ میرے دل اور دماغ سے نکل جائے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی سعادت والی زندگی گزاروں، اس انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کیا کرے، اور اس میں سے بہترین ذکر جو ہے وہ جمعے کے خطبے کو بر وقت آ کر سننا، اس سے دل کے غم ختم
ہوتے ہیں اور انسان کے دماغ سے خوف جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ہیں، ایک تمہیں اللہ کے ذکر سننے کا موقع ملتا ہے اور اس کے مقابلے میں تمہاری تجارت ہے جس کے ذریعے تمہیں مال و متاع مل سکتا ہے، پیسے مل سکتے ہیں، دنیا کی آسائش مل سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ایمان والے پاک کے اللہ کے ذکر کے لیے جا تاکہ تیرے دل کو سکون ملے، تاکہ تیری روح جو ہے اس سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، تاکہ تیری زندگی سے مصیبتیں نکل جائیں اور تو ایک سعادت والی زندگی گزارے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی تجارت کو، دنیا داری کو، اس دنیا کی مصروفیت کو، اپنے کاروبار کو، دوستوں کی محفل کو، چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہونے کو، اپنی ملازمتوں اور ڈیوٹیوں کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اے کاش کہ تمہیں علم ہوتا، تم جہالت میں ڈوبے ہوئے نہ ہوتے تو یقیناً تم اپنی تجارتیں اور کاروباروں کو چھوڑ کے اپنے دلوں کے سکون اور آرام کے لیے، اس دنیا کی زندگی کو سعادتوں سے بھرنے کے لیے تم اپنے کاروباروں کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے آ جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان رسالت سے فرمایا ہے، اور کتنا ہی خوش قسمت ہے وہ ایمان والا انسان کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے۔ بدقسمتی اور محرومی یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل حقیقی معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سچا اور یقینی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کاش کہ ہماری زبانوں کی طرح ہمارے دل بھی نور ایمان سے منور ہو جاتے تو پھر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین ہو جاتا، ہماری زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا اور ہماری زندگی ایک بہترین خوبصورت دکھوں غموں سے پاک ایسی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی کہ جس زندگی میں پیسہ تو بہت نہیں تھا، مال ان کے پاس بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن اس دنیا کے اعتبار سے اس کائنات میں سب سے سعادت مند، خوف سے دور، غموں سے پاک اور مصیبتوں سے نجات والے اور بیماریوں سے انتہائی دور معاشرہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلکم، پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن سے گمراہ کر دیا۔ کیوں گمراہ کیا؟ یہ بات آگے آئے گی۔ فَقَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کر لیا۔ وَقَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو اختیار کر لیا۔ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا، اللہ پھر امت محمدیہ کو لے کر آئے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، دل پہ لکھا جائے تو لکھنے کے قابل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، اللہ نے ہم پر مہربانی کی کہ ہمیں جمعے کے دن کی توفیق اور ہدایت عطا کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو جمعے کا دن ہے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رسالت سے فرما رہے ہیں فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، اللہ نے ہمیں ہدایت اور توفیق عطا کی اس جمعے کے دن کی۔ فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، اللہ نے دنوں کی ترتیب یوں رکھی، جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جیسے جمعے کا دن پہلے آتا ہے، ہفتے اور اتوار کا دن بعد میں آتا ہے، اسی طریقے سے اس جمعے کے دن کی عبادت کرنے والے لوگ، اس جمعے کے دن
کی تکریم اور عزت کرنے والے لوگ، اس جمعے کے دن کو پروٹوکول دینے والے لوگ، یہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس امت محمدیہ نے جمعے کے دن کی عزت کی، اس کی تکریم کی، اس کو پروٹوکول دیا، اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کے اس دن میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ تو پہلے ہم جنت میں جائیں گے اور پھر یہودی اور عیسائی جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون من اہل الدنیا، ہم امتوں میں دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، والاولون یوم القیامت، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، جب انسانیت گھٹنوں کے بل گر کے اللہ کے دربار میں گڑا رہی ہوگی، جب انسانیت سسک رہی ہوگی، گرمی سے تڑپ رہی ہوگی، سب سے پہلے اس جمعے کی قدر کرنے والی امت محمدیہ کا حساب کر کے سب سے پہلے امت محمدیہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ جو جمعے کا دن ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ بھائیو بڑی بد نصیبی ہے اس ایمان والے کی جو اس ہدایت سے محروم ہو جائے یا وہ اس ہدایت سے لیٹ ہو جائے۔ یہود و نصارہ انہیں جمعے کا دن کیوں نہ مل سکا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جمعے کے دن سے پھیر دیا؟ امام مازری رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے احکامات کی بجائے اپنی عقل جو ہے اس پر اعتماد کیا، اس کو ترجیح دی۔ یہودیوں پہ جمعہ پیش کیا گیا، یہودیوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتہ کا دن وہ مخلوقات کی پیدائش مکمل جمعے تک ہو گئی۔ اتوار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا اور جمعے کے دن مخلوقات کی جو تخلیق تھی وہ مکمل ہو گئی، اور ہفتے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فراغت کا دن ہے، لہذا ہم اس دن کو اختیار کرتے ہیں۔ اپنی عقل کی بات کو سنا، اور عیسائیوں نے کیوں جمعے کے دن کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے بھی اپنی عقل پر اعتماد کیا، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے مخلوقات کی تخلیق کا آغاز اتوار کے دن کیا تھا، لہذا اتوار کا دن افضل ہے، ہم جمعہ نہیں لیتے، ہم اتوار لے لیتے ہیں۔ جب انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنی عقل کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اپنی عقل اور سوچ کا غلام بن جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، فضیلت والے دنوں میں سے جمعے کا دن فضیلت والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، سب سے بہترین دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب اس دنیا کو روشنی دی جاتی ہے، وہ جمعے کا دن ہے، سب سے بہترین دن۔ بھائیو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعے کا دن ہے۔ یہ کس لیے بہترین ہے؟ کیا اس دن کاروبار زیادہ کیا جائے اس لیے بہترین ہے؟ کیا یہ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بہترین بنایا ہے کہ انسان گپ شپ میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اس لیے عظمت عطا کی ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر میں بے مقصد بیٹھا رہے، بازاروں میں بے مقصد گھومتا رہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو سب سے بہترین دن اس لیے بنایا ہے کہ انسان ملازمت کر کے اپنے پیسے اور بینک بیلنس کو بڑھاتا رہے. نہیں، اللہ کی قسم، اللہ نے اس دن کو اس لیے سب سے بہترین بنایا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تو قیمت ادا نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ عظیم دن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنوں میں فضیلت و فوقیت عطا کی ہے. اس لیے یتفرغون فیہ للعبادت، اس میں ہر ایمان والا دنیا داری ساری چھوڑ کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے. یتفرغون فیہ للعبادت، اپنے آپ کو عبادت کے لیے ایمان والے اس دن وقف کر دیتے ہیں. وَيَتَخَلَّوْنَ عَنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی مصروفی کے 6 دن رکھتے ہیں. جمعے کے دن ایمان والے دنیا کی کوئی مصروفیت نہیں رکھتے ہیں. وَيَتَخَلَّوْنَ عَنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا، اس جمعے کے دن ایمان والے دنیا کی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ رمضان المبارک کی طرح ہے. جیسے سال میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے جمعے کو فضیلت حاصل ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی جس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن کی وہ گھڑی جس وقت انسان اللہ سے جو بھی مانگے انسان کو دیا جاتا ہے، اس گھڑی کا مقام و مرتبہ لیلۃ القدر کی طرح ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس انسان نے جمعے کے دن کو جیسے گزارنے کا حق ہے گزار لیا تو پورا ہفتہ وہ انسان نور ایمان سے منور رہتا ہے. اس کے دل میں پورا ہفتہ ایمان کی تازگی باقی رہتی ہے. ہمارے دل میں ایمان کی تازگی کیوں نہیں رہتی؟ جب جماعت جمعے کی کھڑی ہونے لگتی ہے ہم مسجد میں داخل ہوں گے اور جیسے سلام پھرے گا ہم مسجد سے باہر بھاگیں گے گویا کہ ہم کسی قید اور جیل میں تھے. کہتے ہیں کہ جس انسان کا جمعے کا دن اچھا گزر گیا پورے ہفتے کے لیے ایمان کی تازگی نصیب ہو جاتی ہے. اور جس انسان کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال ایمان کی تازگی میں گزرتا ہے. اور جس انسان کا حج وہ اچھا ہو گیا پوری زندگی ایمان کی تازگی اس انسان کو میسر رہتی ہے. والجمعہ میزان الاسبوع، جمعہ جو ہے یہ ہفتے کا معیار ہے. جیسا جمعہ گزاریں گے ویسا ہی ہفتہ گزرے گا. ورمضان میزان السنۃ، اور رمضان جو ہے یہ سال کا ترازو ہے. جیسا رمضان گزرے گا ویسا سال گزرے گا. والحج میزان العمر، اور حج جو ہے یہ زندگی کا ترازو ہے. جیسا حج ہوگا ویسی پوری زندگی گزرے گی. بھائیو، اپنے دلوں کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے یہ جمعے کے دن کی قدر کرنا، اس کی اہمیت کو جاننا، اس دن کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنا، ساری مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ایمان والے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پودا اور بیج زمین میں لگا دیا جائے اسے پانی نہ دیا جائے یہ بیج ضائع ہو جاتا ہے، وہ پودا مرجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ایمان والا انسان جمعے کی نماز کے لیے بر وقت آ کے خطبہ نہیں سنتا ہے اس کا ایمان کا پودا وہ مرجھا جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس پہ توانائی اور طاقت باقی نہیں رہتی ہے. جو انسان چاہتا ہے کہ میرے ایمان کے پودے کو تازگی ملے، نشاط و قوت ملے، اسے اس جمعے کے دن محنت اور عبادت کرنی چاہیے.
ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ حدیث بھی بڑی عظیم ہے، ساری حدیثیں ہی بڑی عظیم ہوتی ہے، کاش کہ مجھ کو اور آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ساعۃ لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا آتاہ۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، ما لم یسأل حراما، جب تک کہ انسان کسی حرام چیز کو نہ مانگے۔ کتنے بھائی جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا فلاں بیمار ہے اسے شفا مل جائے، میرے لیے دعا کریں، میرا کاروبار مندہ ہے اس پہ برکت آ جائے، وسعت آ جائے۔ لیکن بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں کی دواؤں سے ہی ہمیں شفا مل جائے، یہ دوسروں کی دواؤں سے ہی میرے اور آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے، یہ دوسروں کی دواؤں ہی سے ہمارے گھروں سے مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عہد کیا ہے، یقین دہانی کروائی ہے کہ جمعے کے دن جو انسان عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، عصر سے مغرب تک ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے کہ انسان کی زبان سے جو دعا نکل جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ نے اپنے آپ پہ لازم کیا ہے۔ بھائی اگر تجھے حقیقی معنی میں شفا کی طلب ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے میری زندگی کے دکھ ختم ہو جائے، میرے کاروبار میں وسعت آ جائے، میری بیٹی کی شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے، میری مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو بھائی اس کا یہ طریقہ نہیں کہ فلاں کو کہیں میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے لیے اگر اپنی زندگی کو سنہری اور خوبصورت بہترین زندگی بنانا چاہتے ہیں تو عصر کے بعد اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ بیٹھ کے دیکھ لیجئے، مغرب تک اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو غم اور پریشانیاں ہیں مصیبت اس کو ختم کر کے یہ دنیا کی زندگی اتنی خوبصورت زندگی بن جائے گی کہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے گی۔ لیکن ہم چاہتے کیا ہیں کہ دوسرے دعا کریں اور ہماری زندگی بہترین ہو جائے، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ہم چوکو چراہوں میں رہیں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم جمعے کے خطبے میں لیٹ آئیں، ہم عصر کے بعد مسجد میں نہ بیٹھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی عبادت نہ کریں، مسجد سے دور رہیں، قرآن سے دور رہیں، جمعے کے خطبے سے دور رہیں، اور لوگ ہمارے لیے دعا کر کے ہماری پریشانیاں ختم کروا دیں۔ کیا بھائیو یہ عقل مندی ہے؟ اللہ کی قسم یہ عقل مندی نہیں۔ اور پھر آگے والا جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ دل کو دہلا دینے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت جمعے کے دن آئے گی، اور پھر فرمایا مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، آسمانوں میں رہنے والے اللہ کے قریبی فرشتے جمعے کے دن تھر تھراتے ہیں، پورا آسمان اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، ولا ارض، جمعے کے دن پوری جو زمین ہے وہ جو ہے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپتی ہے، ولا ریاح، یہ جو چلنے والی ہوائیں ہیں جمعے کے دن اللہ کے خوف سے یہ بھی لرزہ بر اندام ہوتی ہیں، ولا جبال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سغلاف اور سخت پہاڑ ہے یہ بھی جمعے کے دن خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، ولا بحر، اور یہ جو کانٹے مارتا ہوا سمندر ہے یہ بھی جمعے کے دن لرزہ بر اندام ہوتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، الا وهن يشفقن من يوم الجمعة، یہ جمعے کے دن خوف کی حالت میں جمعے کے دن کو گزارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جمعہ زندگی کا آخری جمعہ ہو، قیامت برپا ہو جائے، یہ ساری مخلوقات جمعے کے دن خوف کرتی ہیں، اور اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا بھائی کیا اسے بھی جمعے کے دن خوف آتا ہے؟
کیا کبھی میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ اندیشہ پیدا ہوا؟ نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تبشر کبائر۔ 5 نمازیں اور جمعہ یہ اپنے درمیان کے گناہوں کی معافی کا سامان ہے۔ جو انسان فجر کی نماز پڑھ کے پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ظہر سے عصر کے درمیان کے گناہ، جمعے سے جمعے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معلوم تغشل قبائر، جب تک انسان کبیرہ گناہ نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ مع الجماعۃ۔ نمازوں میں سب سے پیاری نماز، وہ نماز جسے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے، وہ نماز جس کا مقام و مرتبہ اللہ کے دربار میں ہر چیز سے بڑھ کے ہے۔ فرمایا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ نمازوں میں سب سے افضل اور بہترین نماز ہے۔ ہم اس ہر بھائی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے کہ کیا آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے یا کہ نہیں۔ اگر کی ہے تو بھائی خوش ہو جا، تو نے زندگی کی سب سے بہترین نماز پڑھی ہے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی پھر بد نصیبی ہے، پھر سوچنے کا مقام ہے، پھر قبر کی اندھیر کوٹری کو یاد کر کے ڈرنے کا مقام ہے کہ یہ قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا پھر جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس جمعے کے دن کی حقیقی معنی میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد۔ میں اپنے پیارے ایمان والے بھائیوں کے سامنے اس دوسرے خطبے میں 2 حدیثیں رکھنی چاہتا ہوں۔ دونوں کا تعلق جمعے کے دن سے، جمعے کی نماز سے ہے۔ ایک حدیث میں بہت بڑی خوشخبری ہے اور دوسری حدیث میں بہت بڑی وعید ہے۔ خوشخبری والی حدیث اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس انسان نے جمعے کے دن اپنے سر کو اچھے طریقے سے دھویا تاکہ انسان کا جو ذہن ہے وہ ہلکا ہو جائے، واغتسل اور اپنے پورے وجود کو پانی سے پاکیزہ کیا تاکہ جمعے کی نماز کے لیے تیاری ہو جائے، وبکر وابتکر، اور سورج نکلتے وہ انسان جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آ گیا، وابتکر، اور جمعے کے پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک اس نے جمعے کے خطبے کو سنا، ومشى ولم يركب، پیدل چل کے جمعے کے لیے آیا، سوار نہیں ہوا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، امام کے قریب آ کے بیٹھا، پوری توجہ سے جمعے کے خطبے کو سنا۔ ایسے نہیں جیسے کئی بھائی جمعے کے خطبے میں سوتے ہیں، آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایمان والے کے شیان شان نہیں ہے کہ جمعے کے خطبے میں آ کے سو جائے، ایک لگا کے انسان جمعے کے خطبے کو سنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دنا من الامامی، امام کے قریب بیٹھا، واستمع، پوری توجہ سے خطبے کو سنا، ولم یلغو، کوئی لغو کام نہیں کیا، کان لہ بکل خطوۃ،
ہر قدم جو اس نے گھر سے مسجد تک اٹھایا ہے، ہر قدم کے بدلے میں عمد السنۃ، ایک سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ صیامھا و قیامھا، پورا سال اس نے روزے رکھے ہوں دن میں، اور پورا سال راتوں کو تہجد پڑھی ہو، جتنا پورا سال 365 دن روزے رکھنا اور 365 راتیں قیام کرنا، جتنا ان دونوں چیزوں کا سال میں اجر ملتا ہے روزانہ کرنے سے، اتنا ایک قدم جمعے کے دن اٹھانے پہ اجر ملتا ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ، ان کے سب سے بڑے اور مشہور شاگرد امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث میں اتنی بڑی فضیلت کسی اور کام کے لیے آئی ہو میرے علم میں نہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کسی صحیح حدیث میں کسی عبادت کی آئی ہو کہ ایک قدم پہ ایک سال کے روزوں کا اور راتوں کے قیام کا اجر ہے، یہ میرے علم میں کہتے ہیں اتنی عظیم حدیث نہیں ہے۔ صرف جمعے کے دن 4، 5، 6 گھنٹے، اور وعید والی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت جو ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی قرآن مجید کی وجہ سے اور دودھ والے جانوروں کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی فما بال الکتابی، قرآن سے کیسے ہلاک و برباد ہو جائیں گے؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون، بد عمل بے کردار منافق لوگ قرآن کا معنی جان لیں گے، سنیں گے، قرآنی آیات کو اس کا ترجمہ جان لیں گے، فَيَتَعَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے معنی کو اللہ کی مراد کے علاوہ پھیر دیں گے، جو اللہ کو مقصود ہے اسے چھوڑ کے اور معنی لیں گے۔ ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے، یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دودھ والے جانوروں کی کیا بات ہے؟ فرمایا اُنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ، لوگ ہوں گے جو انہیں دودھ والے جانور پسند ہوں گے، فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ، کھیتوں کو چاہیں گے، کھیتی باڑی سرسبز چاہیں گے، فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ، نماز باجماعت نہیں پڑھیں گے اور جمعے کی نمازوں کو ضائع کر دیں گے، یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی ایک دوسری حدیث ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث میں اس حدیث کا مفہوم واضح کیا گیا ہے کہ کیسے یہ بربادی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، انسان کے پاس جانور ہوں گے، چرنے والے جانور، ان کو لے کر جائے گا، نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کے لیے مسجد میں آئے گا، جب مسجد میں نماز پڑھ کے جائے گا سوچے گا کاش میں نے بکریوں پہ جانوروں پہ پہرا دیا ہوتا، زیادہ چارہ کھاتے، زیادہ دودھ ہوتا، تو پھر نماز باجماعت کو چھوڑ دے گا، صرف جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کرے گا، اور پھر جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا پھر سوچے گا کہ کاش کی اس کا بھی میں وقت تھوڑا کر دیتا، بقیہ وقت میں اپنے جانوروں کی نگہبانی میں صرف کر دیتا۔ جمعے میں لیٹ ہونا شروع ہو جائے گا یا جمعے کی نماز کو چھوڑ دے گا، یہ انسان برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج ہم جانوروں کی جگہ پہ اپنے کاروبار اور مصروفیات کو رکھ لیں تو دیکھ لیجئے کہ اس حدیث میں لفظ ہیں کہ انسان سوچے گا کاش کہ میں اس سے زیادہ چارے والی جگہ پہ جانوروں کو لے جاتا۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کاش کہ میں اس سے اچھا کاروبار اس وقت کر لیتا۔ بھائیو، ایک حدیث جمعے کے بارے میں کہ ایک قدم پہ ایک سال کے روزوں اور راتوں کے قیام کا اجر ملتا ہے، اور جمعے میں لیٹ کرنے سے، تاخیر کرنے سے یہ مومن پہ واجب ہے کہ اللہ اکبر کی جمعے کی صدا اذان سنتے مسجد میں پہنچ جانا اس پہ واجب ہے۔
بھائیو یہ ہم حدیثیں فضائل والی بھی سنتے ہیں، ڈرانے والی بھی سنتے ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ قرآن میں بیان کی ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت والا بھی، جہنم والا بھی، قبر کے جنت کے باغیچے والا بھی، قبر کے جہنم کے گڑھے والا وعدہ بھی، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھنا یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا عَنِ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا إِلَّا قَلِیلٌ، یہ دنیا کی زندگی کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ تو کھیل اور تماشا تھا۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان آخرت کو کب فراموش کرتا ہے، کب انسان کو قرآن و حدیث کی فضیلتوں پہ اور قرآن و حدیث میں آنے والی وعیدوں پہ یقین نہیں رہتا۔ کہتے ہیں جب انسان کے دل میں لمبی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں لمبی خواہشات کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب انسان دنیا سے انسیت آ جاتی ہے، دنیا کی لذتوں میں انسان مگن ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پھر آخرت اور موت کا ڈر اس انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر جب آخرت کا خوف انسان کے دل سے نکلتا ہے، پھر نہ اللہ کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ بھائیو ان دلوں پر مہریں لگنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا ہم کو یقین بھی ہو اور اس کا ہم پر اثر بھی ہو۔ اور دوسری وجہ کہتے ہیں کہ جہالت ہے، پھر وضاحت کرتے ہیں جہالت سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں جہالت یہ ہے کہ انسان یہ اپنی جوانی میں اس نشے میں رہتا ہے، ابھی جوانی میں دنیا کما لوں، بڑھاپے میں جا کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ کہتے ہیں یہ جہالت اور دنیا کی محبت، اس سے انسان کے دل میں لمبی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر قرآن و حدیث انسان کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن کی حقیقی معنی میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بھائیو جتنی اس دن کی عظمت ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھ لیتے تو ہم سارا دن مسجد سے نہ نکلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعے کے خطبے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے بر وقت مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جو جمعے کی نماز کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 1 سال کے روزوں کی اور راتوں کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ اور یا اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ کرنا جو اپنی تجارت، اپنے کاروبار کے پیچھے پڑ کے نماز با جماعت اور جمعے سے لیٹ ہو کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کروا لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان برباد ہونے والے لوگوں میں سے نہ کرنا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔